آج کل دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک وہ لڑکے جو بالکل نازک مزاج فیمنن ہو گئے ہیں، اور ایک وہ لڑکے جو سم ہاؤ میسکولینٹی کو سگار پینا، سپورٹس گاڑیاں چلانا، ہیوی ڈمبلز اٹھانا، ایک فزیک بنانا اور بیش کرنا خواتین کو اور ایک ایسے لائف سٹائل میں جینا جس میں اٹس آل ڈرگز اینڈ پمپ اینڈ سیریمنی اینڈ گرلز اور چینز پہننا سمجھ رہے ہیں. کیا میسکولینٹی یہی ہے کہ جس میں ایک انسان بہت ہی یعنی دبنگ، جس کو اسٹڈ بنا ہوا ہے، دبنگ قسم کا بنا، مار پیٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، جس جو سامنے اس کو لتاڑ ہے؟ یا لیٹس ٹاک اباؤٹ میسکولینٹی ٹوڈے. اور اس میں سسٹرز کے لیے کیا سننے کے لیے کہ وی ول ٹاک اباؤٹ ٹاکسک میسکولینٹی ایز ویل اینڈ فیمینینٹی ایز ویل، کہ ہم کیسے بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں. بیکاز آئی تھنک ان اسلام میں مرد اور خواتین دو کمپٹیشنز نہیں ہیں، ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم سپورٹ ہیں. ویسٹ نے سم ہاؤ ہمیں کمپٹیٹرز بنا کے پیش کر دیا ہے کہ اگر مرد یہاں پہنچ رہے تو خواتین یہاں کیوں پہنچ نہیں رہی، اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو پھر مرد یہ کام کیوں نہیں کر رہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو برو مجھے ایک کلپ یاد آ رہا ہے. ایمان علی ایک ماڈل ہے پرانی، تو ان کا انٹرویو تھا عفت کے ساتھ. ٹھیک ہے، عفت عمر ہے غالباً، اور بڑا وائرل ہوا وہ کلپ، اس لیے میری نظروں سے بھی گزرا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور عفت عمر واز ایکچولی سرپرائزڈ ایٹ ہر آنسر. شی آسکڈ ہر کہ آپ فیمنزم پہ بلیو کرتی ہیں؟ تو شی سیڈ کہ واٹ از فیمنزم، آپ کے نزدیک فیمنزم کیا ہے؟ تو شی سیڈ کہ نہیں آپ بتائیں. تو دین شی سیڈ کہ میرے نزدیک فیمنزم جو ہے فیمنٹی کو سیلیبریٹ کرنا. فیمنزم یہ نہیں ہے کہ یو ٹرائی ٹو بی مین اور یو کمپیٹ ود مین. اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ہماری عورتوں کو کمپلیکس فیل کرایا جا رہا ہے کہ یو سم ہاؤ کمپیٹ ود مین ان ایوری تھنگ. یعنی وہ یہ کرتا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، وہ یہ کرتا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے شروع میں ایکچولی اس لیے کی کیونکہ آپ نے پوچھا نا کہ یہ جو لڑایا ہے ویسٹ نے کمپٹیشن میں ایک ڈالا ہے، تو اس چیز نے بہت بہت دو نقصان دیا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز اگر آپ پچھلے 3-4 سال کے ڈراماز اٹھائیں نا، پاکستانی ڈراماز، تو پہلے جو ہے نا وہ عورت کا کردار، یہ میری آبزرویشن، عورت کا کردار نا ایک شرمیلا پن، خاموش طبع عورت، اور مینلی شرمیلا پن اور سافٹنس، نازک پن، سافٹنس جو اس کی خوبصورتی ہے، اور سم آف حیا بھی. آلدو آئی انڈرسٹینڈ تبرج ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ حیا کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے تھے جس کو میں شرمیلا، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں ایگریسو عورت دکھائی جائے، ایگریسو، یعنی شی از فائٹنگ، شی از شاؤٹنگ، شی از سلیپنگ مین. ٹھیک ہے نا، وہ ہاتھ پکڑ لیا کہ ہاتھ توڑ دوں گی، خبردار، یہ کیا وہ کیا. آلدو وہ اسکرپٹ ایسے ڈیزائن کرنے کہ مرد اسے کچھ کہنے لگا تو آگے سے اس نے بھی ایگریشن دکھائی. لیکن آبویسلی یہ سبلیمنل پوری، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے تربیت ہے. تو وٹ از ہیپننگ از کہ اب عورت کو بھی ایگریسو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے اور ایگریشن کی طرف جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے مین کے اوپر کہ لٹرلی سائنٹیفکلی اسپیکنگ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکا ہے مین کا. پچھلے کتنے عرصے میں؟ پچھلے تقریباً 10 سال کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس، یہ یو کے کا آپ کو جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ اس وقت ساری جو ہے نا سچویشن چل رہی ہے. اور مردوں کو کیسے دکھایا جا رہا ہے؟ ایسا مرد جو کہ نا جو کہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ آواز اٹھا سکتا ہے، اور وہ بالکل ایک چوڑیاں پہن کے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہی ہیز نو سے، ہی ہیز نو اوپینینز اینڈ ہی از جسٹ گوئنگ ود دا فلو. ڈرپوک. اور یہ بھی پورٹری کیا جا رہا ہے ایسے مردوں کے ساتھ خواتین زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، حالانکہ اٹس ناٹ ٹرو. اٹ از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. خواتین خود کہتی ہیں کہ ہمیں ہسبینڈ وہ چاہیے یا ہمیں باپ وہ چاہیے جس کی پریزنس میں ہم بالکل سیکیور فیل کریں، جو اوپینینز کا مالک ہو، جو کنفیوزڈ نہ ہو، کلیئرٹی کے ساتھ لائف گزارتا ہو، اور اوپینیٹڈ ہو، ڈومیننٹ ہو، ہمیں سنبھال لے جب ہم ان کے پاس ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم جس کے ساتھ رہیں تو ہمیں خود اپنی انسیکیورٹی پڑی رہے، یا ہمیں پتہ ہو کہ یار اس کو کام بتا دیا ابھی ہوگا نہیں. وہ ہو کہ فائر اینڈ فارگیٹ، جب تو نے مجھے کہہ دیا دین آئی ول ٹیک کیئر آف ہر. بالکل ایسے ہی. تاہم اس میں نا ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا آپ کی باتوں سے، مجھے خیال میں آ رہی تھی ایک بڑی زبردست ایگزامپل. ایک بندے نے کتاب لکھی، مجھے اس کا نام بھول گیا، تو اس نے
بیسکلی کانٹیکسٹ تو جو تھا وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھا، خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے اس نے لکھا، اور کس طریقے سے اسلاموفوبیا کو ہر جگہ پوائنٹ آف ریفرنس بنایا گیا. تو وہ ایگزامپل مجھے بڑی اچھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے بندہ. تو انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل دی. وہ کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، تو اس کی جو ہے وہ آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، بلائنڈ تھا. تو ہوا یہ کہ ڈاکٹرس نے کچھ پروسیجرز رن کیے اور اس کو موقع ملا کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سیکنڈس کے لیے کہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا، جیسے ہی اس کو پروسیجرز رن کیے اور اس کو کچھ دیر کے لیے نظر آنا شروع ہوا، تو کچھ لمحات تھے، کچھ لحظات تھے، وہ ایک روم میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. تو پہلی دفعہ اس کی ایک دم اس کی نظر آئی واپس، اور اس نے اچانک کیا دیکھا، زمین پہ تو ایک چوہا جو ہے نا بڑا سا بھاگ کے وہ آگے جا کے کسی جگہ چھپ گیا. اچھا. اور پھر ایک دم اس کی نظریں، یعنی وہ نظر چلی گئی. صحیح. اب ہوا یہ، ڈاکٹرس نے اس سے ایکسپیرینسز پوچھے، اور اس سے جب بھی کوئی چیز ڈسکرائب کرتے ڈاکٹرس، تو وہ کہتا تھا مجھے نا اصل میں چوہے سے کمپیریزن کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے ہاتھی کا نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ چوہے سے کس طرح مختلف ہے. یعنی اس کی ٹانگیں اور چوہے کی ٹانگوں میں کیا فرق ہے، اس کی ناک اور چوہے کی ناک میں کیا فرق ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور طریقے سے کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، شیر کے بارے میں، تو پھل کے بارے میں بتانی ہے، اچھا چوہے سے کس طرح فرق ہے. تو سبحان اللہ اسے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ فیمیل، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا ہوگا. ٹھیک ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا بال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ہم نے کیا کیا کہ پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے نا ایک غلط چیز کو بنا لیا. آج جتنی بھی فیمنزم کے اندر ڈسکشنز پائی جاتی ہیں، اس کے اندر پوائنٹ آف ریفرنس جو ہوتے ہیں نا وہ مین ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ میرے حقوق کیا ہیں، اچھا مردوں کو یہ حقوق دیے ہیں تو مجھے یہ حقوق ملنے چاہیے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر ہم نے یعنی فزیکل ٹریٹس کی بات کی کہ فزیکل ٹریٹس کون سی اچھی ہوتی ہیں فار ایگزامپل، تو اس نے کہا کہ اچھا پوائنٹ آف ریفرنس مین کی ہوتی ہے تو فیمیل کی بھی اس طرح ہونی چاہیے. اسٹرینگتھ کو خاص طور پہ بہت زیادہ اس کو انہوں نے امپورٹنس دی اور سگنیفیکنس دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیمنزم نے ایک بہت بڑی غلطی کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جو اپنی طرف سے انہوں نے ایک قسم کی لبرٹی لی میلز سے یا مین ہوڈ سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے فیل فور اٹ ایگزیکٹلی. جس چیز سے وہ بھاگنا چاہ رہی تھی پیٹریارکی سے، انہوں نے کسی طریقے سے ان کانشیسلی یا سب کانشیسلی اسی پیٹریارکی کو کلیم کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ بہت بڑی کمی ہے، ویکنس ہے، اور قرآن مجید میں اس چیز کو بڑے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر کلیریفائی کیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، ان سے کہا کہ اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیں. امیجن کریں قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی کہ جو تمہیں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس پہ خوش رکھو، اور جو مردوں کو عطا کیا اس کی تمنا نہ کرو، اور مردوں سے کہا جو عورتوں کو عطا کیا ہے تم اس کی تمنا نہ کرو. یعنی علماء نے کہا، یہاں پہ شیخ صالح المنجد بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جائز کام ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے جہاد اللہ کی راہ میں کرنا. جہاں پہ آپ نے جان دینی ہے، فزیکل اپنے اسٹرینتھ لگانی ہے، ایگزرٹ کرنا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک خاتون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے کام کو کیوں بلیٹل کر رہی ہو، وائی ڈو یو تھنک، کیوں تمہارا ایکوالٹی کا، یہ تمہارا ایک اچھے کردار کا، یہ ایک فریڈم کا پوائنٹ آف ریفرنس مین کیوں ہے. میرا خیال ہے میں بات سے سمجھا پایا ہوں کہ یعنی آپ کے نزدیک اسٹرانگ عورت وہ ہے جو مردوں کی طرح جا کے لڑے. کیوں ایسی بات ہے؟ یہ آپ نے کب سے ڈیسائیڈ کر لیا؟ آپ کے نزدیک ایک اچھی خاتون وہ ہے، یا پھر ایک سکسیزفل خاتون وہ ہے جو اللہ معاف کرے جو مردوں کی طرح ملینئر ہو، یا اس کے پاس گاڑیاں ہوں، یا اس کے پاس کام کرنے والے ہوں؟ آپ نے کب سے ڈیسائیڈ کر لیا؟ حالانکہ اللہ نے کہا کہ ایک سکسیزفل خاتون کون سی ہے، وقرن فی بیوتکن. یعنی آپ نے اپنی جو فیملی کے اوپر جو اسپینڈ کرنا، اس کو اہمیت دینا، گھر کو یعنی ایک وہ جو کہتے ہیں نا مدرہڈ کو، آپ نے بہت بلیٹل کر دیا. آپ نے اپنے کام کو بلیٹل کر کے آپ نے اس کو پوائنٹ آف ریفرنس مین کو بنا لیا. اور جس طرح سے ہم خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں، مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو مرد یہ خواہش کرتا ہے کہ میں سارا دن گھر بیٹھے رہ جاؤں، ایگزیکٹلی، یا میں کماؤں نہ باہر جا کے، یہ بھی کوئی اچھا ٹریٹ تو نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اس کو بیش کیا جاتا ہے کہ تم تو بھائی گھر بیٹھ کے ہو، تم تو کوئی کام نہیں کر رہے ہو. تو جس طرح خواتین کو مردوں کو پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنانا چاہیے، اس طرح مردوں کو بھی خواتین کو جو گھر بیٹھنا ہے یا گھر والوں کی خدمت کرنا ہے ان ٹرمز آف جو انہیں کام شام ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں. مرد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی خدمت اہل ہی وہ کرتے تھے، بٹ اگین مین پرائرٹی، مین جو کام ہے، رولز آف رسپانسبلٹی جو ہیں وہ مرد کی الگ ہیں، خواتین کی الگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ جب جو انسان جس طرح نیچرلی پیدا کیا گیا ہے وہ اس طرح رہے، وہ اتنا سکون میں رہتا ہے.
دوسرے کے باہر کے فورن ایجنڈاز پہ پلے کرنا اپنے آپ کو اور اس میں خوشی تلاش کرنا. کوئی بھی خاتون اس پہ خوش نہیں رہ سکتی. اور جو خواتین ابھی بھی کام کر رہی ہیں, یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی, جو سکسیزفل بزنس وومن ہیں, جو اپنی 30s میں پہنچ گئی ہیں یا لیٹ 30s میں ہیں, اراؤنڈ 35+, دے فیل ہماری لائف میں بہت کمی رہ گئی ہے. وی ڈونٹ ہیو ہسبینڈ, وی ڈونٹ ہیو کڈس, کوئی فائدہ نہیں ہے اس رزق اور ایک روزی کا. ہاں شروع میں تو یونیورسٹی بڑا پیشن دیتی ہے کہ تم ڈریم کرو اینڈ ڈیئر ٹو ڈو اٹ, اینڈ تم بزنس کرو, تم انٹرپرینور بنو گی, تم یہ کرو گی وہ کرو گی. بٹ ان فیکٹ ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس سارے چکر میں وین وی جسٹ ہٹ 35 اور 34 پرابلی اس سے پہلے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آئی نیڈ بیبیز, آئی نیڈ, یہ ایک عورت کی نیچر ہے کہ شی نیڈز اے فیملی, اور مرد کی بھی نیچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام پہ ہم چلیں گے تو پھر یہ سارے پرابلمس جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے.